تو یہ کہہ رہے کلو فی فلکی یسبحون، کائنات کی ہر شے اپنی ذات میں اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. اللہ جب تک چاہتا ہے کوئی چیز چلتی، اور جیسے ہی اللہ اپنا نور کو آف کرتا ہے کائنات کی وہ چیز ختم. اب قیامت کیسے قائم ہوگی؟ اب اسی نظریے کے تحت وہ کہتے ہیں قیامت کیسے، یہ اتنا بڑے بڑے پہاڑ، یہ اتنی بڑی بڑی گلیکسیز، یہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کہہ رہا ہم فنا کر دیں کیسے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے لیے بڑا آسان ہے یہ ساری چیزیں کرنا، کیونکہ ایک ایک سیکنڈ کے اندر جو پوری کائنات کی موومنٹ ہے، ہم تو اپنی موومنٹ کو سمجھتے ہیں نا، یہ تو ارتھ تو بہت چھوٹا پلینٹ ہے نا، یہ پورے کائنات کی سیکنڈ کی بھی جو موومنٹ ہے وہ بھی اللہ کے نور پر ڈیپینڈ ہے. اللہ اس کو نور دیتا ہے تو وہ موو کر رہی ہے. جس دن میرا رب چاہے سارے سسٹم کو آف کر دے، سارا سسٹم ختم. تو اس نظریے کو کہتے ہیں وحدت الوجود. پھر ایک اور بات وہ لے کر آئے اسی میں، ابن عربی کہتے ہیں کہ ایک ہے کل فی فلک یسبحون کی تفسیر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق اللہ مولانا العظیم. آیت نمبر 33 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 ہے اور 17ویں سپارے کا یعنی 17th چیپٹر کا تیسرے رکوع کو ہم تلاوت کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی اللہ ہے خلق اللیل والنہار جس نے پیدا کیا رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس والقمر، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا سورج کو اور چاند کو. کل فی فلک یسبحون، اور ہر چیز اپنے فلک میں تیر رہی ہے. دیکھنے میں تو یہ صرف 4 جملے آپ کو نظر آتے ہیں کل فی فلک یسبحون، لیکن اس 4 جملوں کے اندر ایک بہت بڑی راز اور بہت بڑی کائنات پوشیدہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے فلاسفرز، جو فلاسفہ تھے، فلاسفرز تھے، ان کے نزدیک یہ تھا کہ سورج اور چاند یہ آسمان کے اندر جڑے ہوئے ہیں. جس طریقے سے کسی ہار میں، کسی انگوٹھی میں کوئی نگینہ جڑ دیا جاتا ہے، اس زمانے میں حضور کی آمد سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہتے تھے کہ آسمان کے اندر سورج اور چاند جڑا ہوا ہے اور ستارے جڑے ہوئے ہیں اور آسمان روٹیٹ کرتا ہے. اور جب آسمان روٹیٹ کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ سورج اور چاند بھی روٹیٹ کرتے ہیں، ان کی بھی ایک گردش ہے. لیکن قرآن کریم جب نازل ہوا تو قرآن کریم نے بالکل ایک الگ چیز کو بیان کیا. قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، آسمان روٹیٹ نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ جو ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ چاند جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ جو سورج نظر آ رہا ہے یہ روٹیٹ کر رہا ہے، یہ گھوم رہے ہیں. تو اب کیا معاملہ ہوگا؟ کل فی فلک یسبحون. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ فلک کا کیا ہے آسمان، یعنی سما جو قرآن کہتا ہے آسمان کو، اور فلک، فلک بھی کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ آسمان ہے. لیکن جدید جو مفسرین ہیں، جو جدید سائنس کے جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آسمان کوئی اور شے ہے اور فلک کوئی اور شے ہے. یہاں فلک سے مراد اسپیس ہے. یہ جو جدید جو ایسٹرونومی کی ہم سائنس پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلک ہے اس سے مراد ایک اسپیس ہے، اور اس اسپیس کے اندر ہر جو پلانٹ ہے وہ اپنے دوسرے پلانٹ کے ساتھ روٹیٹ کر رہا ہے. یعنی چاند زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، اور زمین کسی اور چیز کے گرد گردش کر رہے ہیں. اور اب تو ایسٹرونومرز یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام سیارے، یہ تمام پلانٹس جو ہیں یہ گردش کر رہے ہیں بلیک ہولز کی طرف، اور جب یہ بلیک ہولز میں چلے جائیں گے تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی. یعنی ہر گلیکسی کا اپنا ایک سولر سسٹم ہے، اپنا ایک لیونر سسٹم ہے، اپنی اس کی ایک زمین ہے، اس کے اپنے پلینٹس ہیں. تو یہ اتنی بڑی کائنات کے راز ہیں جو اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم میں اشارتاً بیان فرمائے. ایک تو وہ تفسیر ہے جو ہم آپ سے عامیانہ تفسیر کرتے ہیں، ایک وہ تفسیر ہے جو مفسرین نے، جو علماء نے ڈیپلی ان لفظوں پر بات کی ہے، اور ان میں بہت بڑی شخصیت جو ایک ایک ورڈ پر بہت نئے نئے جہاں کو کھولتے ہیں، ان کا نام حضرت
محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو اگر آپ پڑھیں تو ایک عام آدمی تو دور کی بات ہے، ان کے لفظوں کو سمجھنے کے لیے ایک عالم کو بھی کافی دیر تک غور کرنا پڑتا ہے کہ لکھا کیا. حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کل فی فلک یسبحون کی یہ جو آیت ہے، اس سے ایک عقیدہ ثابت کرتے ہیں، اور اس عقیدے کا نام وہ رکھتے ہیں تجدد امثال. تجدد امثال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریکریشن. ہر چیز کی ریکریشن. کائنات میں کوئی بھی وجود، جیسے سب سے پہلے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو فنا فی اللہ کا عقیدہ دینے والے، فنا کا، بلکہ فنا کہہ رہا ہوں میں، وحدت الوجود کا. وحدت الوجود کا انہوں نے، میں مختصر بات کر دیتا ہوں یہ آیت کے تحت کیونکہ انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ کائنات میں کانسٹینٹ اور پرماننٹ جو وجود ہے، جو پریزنس ہے، وہ اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ جتنی بھی ایگزسٹنس ہے وہ سب ٹیمپریری ہے. جب ٹیمپریری ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر، اور وہ کچھ دیر کے لیے ٹیمپریری بھی جو اس کی ایگزسٹنس ہے وہ بھی اللہ کے نور کی وجہ سے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ساری کائنات میں گلیکسیز ہوں، بلیک ہولز ہوں، انسان ہوں، یہ تمام نباتات ہوں، ہر چیز کا جو وجود ہے وہ ٹیمپریری ہے، اور اس کے وجود کی جو ٹیمپریری ہے، عارضی ہے، اس کی ڈیپینڈنگ اللہ کے نور پر ہے. تو کیا پتہ لگا؟ کائنات میں ایک ہی وجود ہے، اس کے علاوہ کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور اس نظریے کو وہ کہتے ہیں وحدت الوجود. وحدت یعنی ون یونٹی، اور وجود کا معنی ایگزسٹنس. پھر اب اس کے اوپر اس آیت کے تحت ایک اور بات وہ لکھتے ہیں جس کو ہم اس دور کے اندر، وہ کب بات کہہ کر گئے ہیں اور آج سائنس ٹائم ٹریول کی بات کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں، فلک کا مطلب ہے مدار، اس کا ایک پورا ایک اس کا سرکل، ہر چیز اسپیس میں، کائنات میں اپنے مدار میں یسبحون، تیزی سے سرکولیٹ کر رہی ہے، تیزی سے گھوم رہی ہے. تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تجدد امثال کا، تجدد امثال یہ ہے کہ کوئی چیز ہے ایک لمحے کے لیے وہ یہاں ہے، اب وہ اس کو موو کرنا ہے. وہ موو کر کیسے رہی ہے؟ اللہ کی ایک تجلی آتی ہے جو اس کو اسٹیبلٹی دیتی ہے. اللہ کی ایک تجلی اگلے ہی لمحے فریکوینٹ آتی ہے جو اس کو ڈن کر دیتی ہے. یہی انسان پر اللہ کی تجلی پڑتی ہے، انسان پیدا ہو جاتا. جب تک اللہ نے چاہا وہ زندہ رہتا، اور پھر اللہ کی ایک وہ تجلی آتی ہے جو مارنے والی ہوتی ہے، انسان کو مار دیتی ہے. تو کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے اس کے اندر آن آف آن آف آن آف چل رہا ہے. اللہ کی تجلیاں فریکوینٹلی آ رہی ہیں ہر چیز پہ، چاہے وہ گلیکسیز ہوں، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے ہم ہوں، چاہے زمین ہو، کچھ بھی، ایوری تھنگ جو کریشن ہے اللہ کی، اس پر اللہ کی دو تجلیات ہیں، ایک آن ایک آف. اس کو بہت آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آن آف. ابن عربی نے تو آن آف نہیں لکھا ہے اس کو، لیکن میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ فریکوینٹلی ایک کے بعد ایک تجلی ہے. ایک تجلی آ کر آن کرتی ہے، ایک تجلی آ کے آف کرتی ہے، ایک تجلی آ کے آن کرتی ہے، ایک تجلی آ کے آن کرتی ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی روبوٹ ہے، اس روبوٹ کو آپ نے سسٹم کیا ہوا ہے، آپ اس کے اندر کوئی چیز سافٹ ویئر میں یا کسی حوالے سے کرنٹ پیدا کرتے ہیں تو وہ 2 قدم چلتا، اور پھر ایک دم پیچھے سے پاور لے لیتے ہیں تو رک جاتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر رک جاتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کلو فی فلکی یسبحون، کائنات کی ہر شے اپنی ذات میں، اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. اللہ جب تک چاہتا ہے کوئی چیز چلتی ہے، اور جیسے ہی اللہ اپنا نور کو آف کرتا ہے کائنات کی وہ چیز ختم. اب قیامت کیسے قائم ہوگی؟ اب اسی نظریے کے تحت وہ کہتے ہیں قیامت کیسے؟ یہ اتنا بڑے بڑے پہاڑ، یہ اتنی بڑی بڑی گلیکسیز، یہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کہہ رہا ہم فنا کر دیں، کیسے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے بڑا آسان ہے یہ ساری چیزیں کرنا، کیونکہ ایک ایک سیکنڈ کے اندر جو پوری کائنات کی موومنٹ ہے، ہم تو اپنی موومنٹ کو سمجھتے ہیں نا، یہ تو ارتھ تو بہت چھوٹا پلینٹ ہے نا، یہ پورے کائنات کی سیکنڈ کی بھی جو موومنٹ ہے وہ بھی اللہ کے نور پر ڈیپینڈ ہے. اللہ اس کو نور دیتا ہے تو وہ موو کر رہی ہے. جس دن میرا رب چاہے سارے سسٹم کو آف کر دے، سارا سسٹم ختم. تو اس نظریے کو کہتے ہیں وحدت الوجود. پھر ایک اور بات وہ لے کر آئیں اسی میں، ابن عربی کہتے ہیں کہ ایک ہے کل فی فلک یسبحون کی تفسیر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
کسی بندے پر یا کسی بھی سبجیکٹ پر، کوئی بھی آبجیکٹ لے لیں آپ، کسی بھی آبجیکٹ پر، یعنی یہ موبائل ہے مثال دے رہا ہوں، یا کوئی بندہ ہے، کوئی بھی آبجیکٹ لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح، کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیزی کے ساتھ تیر رہی ہے۔ تو اللہ کے انوار اگر کسی شے پر برستے ہیں تو وہ ایک لمحے یہاں ہے، جیسے امریکہ میں ڈیلس کے اندر، پلانو کے اندر، ایک لمحے کے لیے، اور فریکوینٹلی اللہ کی دوسری تجلی اس پہ پڑتی ہے، تو پھر وہ ڈیلس میں نہیں ہے، وہ انڈیا کے اندر حیدرآباد دکن میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ انسانوں کے اندر تو آپ کو پاسبلٹی نظر نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک لمحے یہاں پر ہے، دوسرے لمحے وہاں پہنچ جائے گا؟ لیکن کبھی چاند کی گردش کو دیکھیں آپ، سورج کی گردش کو دیکھیں آپ، صبح سے شام تک سورج کتنی زیادہ ٹریول کر لیتا۔ سورج اٹ سیلف کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کی کریشن ہی ہے، ہم بھی اللہ کی کریشن، وہ بھی اللہ کی کریشن۔ اس طرح چاند جو ہے وہ بھی اللہ کی کریشن، ہم بھی اللہ کی کریشن۔ تو اللہ کی کچھ کریشن ایسی ہیں جن پر اللہ کا جب نور پڑتا ہے تو ایک لمحے وہ کہیں ہوتے ہیں، اور ایک لمحے کے اندر اللہ چاہے تو ان کو ہزاروں لاکھوں مائلز کے اندر لمحے میں ٹریول کروا دیتا ہے۔ ابن عربی اس ٹائم ٹریول کی بات کرتے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو ایک بندے کو ایک زمانے سے لے کر ہزاروں سال بعد بھی پہنچا سکتا ہے، جس کو آج سائنس کری۔ آج سائنس فکشنز پر مووی بن رہی ہے کہ آپ ایک چیئر پہ بیٹھیں، گلاسز آپ نے لگائے، چلے جناب بھائی 2020 کے اندر 2022 سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے گلاسز اتارے اب ایک مشین نے آپ کو ٹائم ٹریول کروا دیا، اب آپ 2050 میں پہنچ گیا، 25 سال آگے پہنچ گئے۔ تو یہ سائنس آج بیان کر رہی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کئی سو سال پہلے قرآن کی جب تفسیر کر رہے ہیں تو وہ یہ سارے نظریات کو دیکھے جا رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو، ابن عربی کون سی شخصیت ہے؟ ابن عربی کا تو لوگوں کو نام بھی نہیں پتا، یہ کچھ نام بھی ان کا بھی آیا۔ یہ جو ارطغرل ٹرکی نے ڈرامہ بنایا ارطغرل کا، اس کے اندر ارطغرل کے جو مینٹر کو دکھایا ہے وہ ابن عربی کی ذات ہے۔ تو ابن عربی کو لوگوں نے اب بھی جو جانا ہے وہ ابھی بھی اتنا ہی جانا ہے کہ ارطغرل کو روحانی تائید حاصل تھی حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لیکن ابن عربی کا اگر آپ کام دیکھیں، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ فلسفہ دیکھیں، ان کی فلسفی دیکھیں، ان کے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا اور ایک ایک ورڈ پر ایک جہان کو لکھ دینے کا آپ کام دیکھیں تو آپ اش اش کر اٹھیں گے کہ اس بندے کو اللہ نے کیا کمال اور کیا صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اور یہ کون ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ؟ ابن عربی وہ ہیں کہ جن کے والد کی ایک بڑی ایج ہو گئی تھی، 50 سال ایج ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی، اور ان کے والد مرید تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے۔ غوث پاک کی بارگاہ کے اندر گئے اور جا کر کے حضور میرے جو ہے وہ اولاد کے لیے دعا کر دیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہارے مقدر میں ہم نے اپنے کشف کی نگاہ سے دیکھا ہے اولاد نہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو تو نے میری پشت میں بیٹا رکھا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کو عطا فرما دے۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہیں، اور آپ کے والد ابن عربی کے مرید ہیں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ تو سوچئے کہ غوث پاک کی دعا سے اللہ نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ عطا فرمایا، تو غوث پاک کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو ہے وہ ایک نایاب تفسیر ہے، لیکن اس کے بعد اس نہج پر لوگوں نے کام نہیں کیا، ورنہ یہ جو سائنس آج سائنس فکشنز کی باتیں کر رہی ہے، آج گلیکسیز کی باتیں کر رہی ہے، آج ٹائم ٹریول کی باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، یہ لوگ بعد میں کرنے لگے تو ابھی کرنے لگے۔ ہمارے علماء ہمارے اسلاف یہ لکھ کر جا چکے، لیکن ہماری امت کے اندر کیا ہوا، ہمارے لوگوں میں کیا ہوا، ہم فرقواریت میں، ہم دوسرے جھگڑوں میں پڑ گئے، اور ہم نے قرآن کو جو سمجھنے کا حق تھا ایسا نہیں سمجھا۔ ہم نے قرآن کو لیا تو بس تلاوت کے لیے لیا زیادہ سے زیادہ، اور زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی کے لیے لیا، لیکن انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن، جو ایک ایک ورڈ پر ڈیپلی جو سوچنا تھا اور اس سے کائنات کے اسرار کو واضح کرنا تھا، وہ ہم نے نہیں لیا۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بیان کیا ٹائم ٹریول کو، کل فی فلک یسبحون، فرمایا ہر چیز اپنے مدار میں تیزی کے ساتھ سرکولیٹ کر رہی ہے، ہر چیز، تو ہر چیز میں پھر ہر چیز ہے۔ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے اس آیت کے تحت، واللہ تعالی عالم ورسول عالم۔ دو آیتیں پڑھتا ہوں میں آج کے درس کے متعلق، لیکن یہ آیت نمبر 33 جو ہے وہ آپ بھی اس کا سورہ انبیاء کا مطالعہ کریں کہ کائنات میں جو گلیکسیز کا سسٹم ہے، جو بلیک ہولز کا سسٹم ہے، جو وارم ہولز کا سسٹم ہے، اس کے علاوہ جو پلانٹس ہیں
اور پلانٹس کی جو گردش ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ، ہر پلانٹ، ہر چیز اپنے اپنے ایک مدار میں یسبحون تیر رہی ہے، یعنی بڑے طریقہ کار سے اللہ نے اس کی ایک لمٹ، اس کی ایک سپیڈ، اس کا ایک ایریا سیٹ کیا ہوا۔ پھر مشرکین کی خواہش یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وصال کر جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا تو دین کا کام ختم ہو جائے گا، تو وہ تمنا کرتے تھے حضور کے وصال کی۔ تو اللہ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے نہیں بنایا کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے خلد، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ تو کوئی بھی نہیں رہا یہاں۔ افئن مت، تو اگر کیا آپ انتقال کر جائیں، فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اے حبیب جب آپ پر موت طاری ہوگی، افئن مت، آپ انتقال کر جائیں گے، تو یہ جو آپ کے مخالفین ہیں انہیں بھی تو جانا ہے دنیا سے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کے ساتھ وہ مشہور آیت جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ آیت نمبر 35 سورہ انبیاء کی کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایسی حقیقت ہے، اللہ نے ایسی ریالٹی بنائی ہے کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے، موت ان کو بھی آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کہہ رہا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اسی آیت کے ساتھ کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں، بالشر، یہ بڑی اہم بات ہے، سنیے گا، وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں، بالشر، شر کے ساتھ، والخیر، خیر کے ساتھ، فتنتاً، آزمائش میں، یعنی دنیا میں اچھے حالات بھی خدا کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں، دولت بھی آزمائش، منصب بھی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ دونوں حالات میں آزماتا ہے، کسی کو بہت دولت دیتا ہے اور آزماتا ہے، کسی کو بڑا منصب دیتا ہے اور آزماتا ہے، کسی کو بہت زیادہ علم دیتا ہے، آزماتا ہے کہ خوشحالی میں یہ کیسا ہے، ظالم ہے یا لوگوں کی مدد کرنے والا، منصب کے ساتھ اپنے منصب کو، اپنے ڈیزگنیشن کو ابیوز کرنے والا ہے یا اس کے ساتھ لوگوں میں خیر بانٹنے والا۔ اور بعض اوقات آدمی شر میں مبتلا ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ بھی آزمائش۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی تمہیں آزمائش سے مبتلا کرتے ہیں۔ اب تم شر اور خیر میں کیا کرتے ہو یہ تمہارا اپنا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر آزمائش میں اور امتحان میں تم کھرے اترے تو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تب بھی تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، اور اگر تم نے اچھے حالات میں ظالم بن گئے، ظلم کیا، زیادتی کی، تو تب بھی یاد رکھنا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو مزین فرمائے، قرآن کے اسرار، قرآن کے اندر جو رموز ہیں، جو ایک ایک لفظ کی روحانیت ہے اور ڈیپ میننگ ہے، اللہ تعالیٰ اس تک ہمیں پہنچا دے اور امت کو اس قرآن کے علم سے فائدہ اٹھانا اور دوسروں کو پہنچانا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم، وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم، وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم، ونجنا من النار بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ